पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री 1976 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसके बेसिक मैंडेट है वो इसके 3 हैं, एक रिसर्च है, एक कंजर्वेशन है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। यानी हमारे साइंटिस्ट फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ से वो स्पेसिमेंट्स लाते हैं और यहाँ उसका कुछ पार्ट हम इस डिस्प्ले गैलरीज में डिस्प्ले करते हैं ताकि इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जनरल आवाम तक उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कौन सी स्पीशीज़ को जो है ना वो बचाना है और कौन सी एक्सटेंट हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि ये पाकिस्तान का वाहिद नेचर हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में एक ही शहर में कितने ही म्यूज़ियम्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये वाहिद म्यूज़ियम है जो ये कैपिटल बेस्ड है, इस्लामाबाद में है। हमारे पास टोटल कलेक्शन जो है ना वो 14 लाख है और उसमें से जस्ट 10% जो है ना हमने डिस्प्ले के लिए रखी हुई है और बाकी हमारे पास जो है ना वो जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ है, रिपोजिटरीज़ है, वहाँ स्टोर है। यहाँ जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी स्पेसिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं एक्सेप्ट फ्यू, हो सकता है चंद एक जो कि हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, जो कि इस इन्वायरमेंट में गल जाती है, अदरवाइज़ सारी जो भी है वो ओरिजिनल है। हमारे पास 2 स्पेसिमेन ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक तो बलूचिस्तान में जो कि बलूचिस्तान से मिला और वो 30 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये ऐसा स्पेसिमेन है जो दुनिया में कहीं नहीं है और ये पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा जो है ना मैमल था जो कि अभी एक्सटेंड हो चुका है। व्हेल शार्क जिसकी लंबाई 41 फीट है और 16 टन उसका वज़न है और ये भी ऐसा स्पेसिमेन है जो दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और ये कराची में कुछ साल पहले मुर्दा हालत में पाई गई थी और वहाँ से बड़ी मुश्किल से कंटेनर के थ्रू हम उसको यहाँ लाए और उसकी प्रोसेसिंग जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं या स्टफिंग कहते हैं, उसमें तकरीबन साल लगा। मुख्तलिफ प्रोसेस में चूँकि बहुत बड़ी खाल थी उसको हमने प्रोसेस किया। उसके बाद ऊपर वाले हाल की सारी जो साइड वाली विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, उसको हमने रिमूव किया और क्रेन्स के थ्रू जो है ऊपर उसको शिफ्ट किया। और ये इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा स्पेसिमेन जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है वो इधर ओरिजिनल शेप में जो है ना वो महफूज है। जो क्रोकोडाइल है जिसको घड़ियाल कहते हैं या ग्रीन टर्टल है या जितने भी एनिमल्स हैं वो ओरिजिनल शेप में है और उसको जो है ना वो टैक्सीडर्मी यानी एनिमल्स को आप ले आते हैं, उसका जो अंदर से गोश्त है वो आप रिमूव करते हैं, उसकी खाल में कोई और मटेरियल उसको आप भरते हैं, क्योंकि जो फ्लैश है, जो गोश्त है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो गल जाता है और फिर फॉर एवर वो महफूज रहता है। ब्लू व्हेल बलूचिस्तान से हमें स्पेसिमेन मिला था 1967 में और वो उसकी टोटल जो लेंथ है वो तकरीबन 80 फीट है और वो भी ऐसा है कि वहाँ से हम जो है ना उसके ओरिजिनल बोन्स वगैरह वो लाए और यहाँ साइंटिस्ट ने उसको जो है ना वो रिकम्बाइन किया, फिर जोड़ा है और वो भी ओरिजिनल शेप में यहाँ मौजूद है। हमारे पास वुड का तना पड़ा है और उस फील्ड को ये लेटेस्ट फील्ड है, रिसेंट जो है वो है जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी वो एक तना आपको जो है 5000 साल पुरानी हिस्ट्री तक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जब आप उस तने को देखेंगे उसमें आपको रिंग्स मिलेंगी, उन रिंग्स को जो दायरे हैं उसको देख के आप पूरी हिस्ट्री जो है पास्ट की
कम से कम 5000 साल तक वो आप जान सकते हैं कि कब जो है ना वो ड्राउट था, मतलब यानी खुशकसाली थी, कब जो है ना बारिशें हुई, कब पानी ज़्यादा था, कब पानी कम था, और क्या इन्वायरमेंट रहे, क्या टेम्परेचर रहा, तो वो सारी उसमें, तो ये एक नई फील्ड है, वो भी हमने नीचे डिस्प्ले किया है। पाकिस्तान के जो नार्दर्न एरिया है उसमें से बहुत सारे जेम्स जो है ना वो हमें मिलते हैं और हैं हमारे पास, और मुख्तलिफ अक़साम है जिसमें रूबी है, बाकी है, तो वो इधर डिस्प्ले के लिए भी जो है ना रखते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस या डिफरेंट जगह पे जो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उसमें भी हम जाते हैं ताकि आवाम को ये अवेयरनेस दी जाए कि पाकिस्तान कितना ज़रख़ेज़ है और उसमें कितने मिनरल्स, कितने जेम स्टोन्स हैं, और फ्यूचर में उसकी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सके ताकि नॉलेज के साथ साथ उसकी वैल्यू एडिशन करके और अर्निंग भी की जाए। एक ऐसा म्यूज़ियम जो पाकिस्तान का वाहिद म्यूज़ियम है, और वो 25 साल से हम वेट कर रहे हैं कि हमारे 8 ब्लॉक्स में सिर्फ 2 ब्लॉक बने हुए, 6 जो है ना वो ब्लॉक अभी बनने हैं। तो स्पेस ना होने की वजह से हमारी जितनी रिसर्च है, जितना इसको बढ़ाया जाए, जितना इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए, वो हम नहीं कर पा रहे। तो हमारा फ्यूचर प्लान में ये है कि हम जो है ना वो खुद भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं जो बनने हैं वो कंप्लीट हो जाए ताकि म्यूज़ियम की बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। जितने भी सिविलाइज, जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आज से काफ़ी साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ही फोकस किया, उस पर इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से आज वो जो है ना वो डेवलप कर गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अवाम जो है ना वो साइंस और नेचुरल वेल्थ ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में जाने, और कौन सी चीज़ अहम है, उसको कैसे बचाना है, और उसके लॉस होने से हमारी सोसाइटी, हमारे फ्यूचर पे क्या नेगेटिव जो है ना वो मनफी असरात पड़ेंगे, तो उसके बारे में जाने हमारी नई जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स, ताकि वो उन स्पीशीज़ को फर्दर तबाह होने से बचाएं और नेचर को जो है ना उसके असल शेप में रहने दें। मेरा नाम उर्सला जद्दी है। मैं यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ एंड आई एम लुकिंग आफ्टर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट, सब कुछ देखती हूँ। ये ट्रस्ट जो है मेरी बड़ी बहन सलमा किशोर जान ने बनाया था। मेरी मदर जो 40 ईयर्स की एज में अपनी बिनाई खो गई, उनकी रिक्वेस्ट थी कि जहाँ पाकिस्तान में नाबीना लोगों के लिए कुछ नहीं होता तो कुछ करना चाहिए। मेरी बहन जो गवर्नमेंट सर्वेंट थी और पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं, उन्होंने ये अपनी रिटायरमेंट के बाद ट्रस्ट स्टार्ट किया। इसमें हमारा आइडिया था कि हम बाकी चीज़ों से हट के यहाँ पे ब्रेल में तालीम दें और बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, जो कि आज मॉडर्न ज़माने की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में बच्चे जो मैट्रिक का इम्तहान देते थे या पढ़ते थे, उनको एक राइटर मिलता था जिससे वो लिखवाते थे जो भी इम्तहानों के जवाब हों। हमारा ये ख्याल था कि उससे ना तो बच्चे की काबिलियत ज़ाहिर होती है और ना ही उनको कुछ समझ आती है। तो हमने उस स्पेशल गवर्नमेंट से परमिशन ली कि यहाँ पे हमारी तालीम ब्रेल से हो। हम बच्चों को
بریل میں پڑھاتے ہیں، بریل ایک ایسا میڈیا ہے جس سے کہ جو بچے نہیں دیکھ سکتے ان کو اس سے تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ایک سیل ہوتا ہے اور سیل میں 6 ڈاٹ ہوتے ہیں، اور فارمیشن آف ڈاٹ یا ڈاٹس کی ترتیب جو ہے اس سے یہ الفابیٹس بنتے ہیں، اور پھر الفابیٹ سے ورڈ بنتے ہیں، اور ورڈ سے پھر فقرے بنتے ہیں۔ ہم اردو، انگلش، میتھمیٹکس اور عربک بریل میں بچوں فریم میں ایک سٹائلس ہوتا ہے اور فریم ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک سیل ہوتا ہے، اس میں ڈاٹ ہوتے ہیں۔ پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ڈاٹ کو پریس کرنا ہے، اور اس کو ہم ABC اور الفبے سکھاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب کلاس 1 سے آگے چلا جاتا ہے بچہ، تو پھر اس کو بڑا فریم دے دیا جاتا ہے جس پہ کہ چھوٹے چھوٹے وہ فقرے لکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پرکر مشین پہ لے جاتے ہیں بچے کو۔ جیسے ہی بچہ ایسے لکھنے کے قابل ہوتا ہے یا کلاس 5 میں جاتا ہے تو پھر پرکر مشین دے دی جاتی ہے۔ وہ ایک ٹائپ رائٹر ٹائپ مشین ہے جو کہ لکھ سکتی ہے انگلش، اردو اور عربک، میتھمیٹکس میں۔ پھر اس کے بعد بچے جو ہے ہمارے امتحان بھی پھر اسی میں ہی دیتے ہیں۔ پرکر چونکہ مشین ہے، پھر اس کی ریپیئر کا بھی ہمارے یہاں بندوبست ہے۔ ہماری ایک ٹیچر ہے جو کہ باہر سے ٹریننگ انہیں حاصل کی ہے اور وہ اس کو ریپیئر کرتی ہے۔ اور میں پچھلے 12 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے ایم اے اسلامیات، ایم اے اسپیشل ایجوکیشن اور B.Ed کیا ہوا۔ بچے کو جب یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا نام ہے اورینٹیشن اینڈ موبلٹی۔ اورینٹیشن میں بچے کو اویئرنیس دی جاتی ہے اپنے بارے میں، سب سے پہلے اسے اویئرنیس دیتے ہیں، اس کو باڈی کنسیپٹ دیتے ہیں، اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ کے بارے میں اس کو آگاہی دیتے ہیں۔ اور موبلٹی کا مطلب ہے، ویسے تو اس ورڈ کا مطلب موومنٹ ہے، لیکن ہم اس کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ بچہ اپنا ہر کام انڈیپینڈنٹلی کر پاتا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہم بچے کو پھر سب سے پہلے پروٹیکشن سکھاتے ہیں، سائٹڈ گائیڈ، مطلب کہ سائٹڈ پرسن جو ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ اس میں ٹریلنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کین کی ہم اسے ٹریننگ دیتے ہیں کہ کین ایک ہیلپنگ ڈیوائس ہے، اس کی ہیلپ سے اس نے کیسے انڈیپینڈنٹلی اور گریسفلی چلنا ہے۔
کین کی جو ٹریننگ ہے وہ خاص طور پہ یہاں دیکھیے گا پورے پاکستان میں ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کی ہم دیتے ہیں ان کو ٹریننگ, اور جو ہماری کینز ہیں وہ بچے کی ہائٹ کے اکارڈنگ ان کو ایشو کی جاتی ہیں. یہ ایک خاص بات ہے جو کہ ہم نے عام دیکھا ہے کہ وہ صرف ایک سٹک پکڑا دی جاتی ہے, لیکن اس میں اس بات کا دھیان نہیں رکھا جاتا کہ وہ بچے کی ہائٹ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. وائٹ کین بچوں کے ان کی موبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے, اینڈ موبلٹی گیوز یو کانفیڈنس. تو ہم ان کو اپنے پریمیسز پہ یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں, اور جب یہ گریجویٹ کرتے ہیں, میٹرک کر لیتے ہیں, تو ہم ان کو گفٹ کرتے ہیں وائٹ کینس. ہم باہر سے منگوایا کرتے تھے جو ہمیں کافی ایکسپینسو پڑتے ہیں, لیکن اب ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم خود بنائیں گے ان کو, اور پچھلے سال سے ہم خود بنا رہے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں. میرا نام مناہل رباب ہے اور میں یہاں پہ 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. میں پہلے سائٹڈ اسکول میں پڑھتی تھی اور وہاں پہ میں ٹیچرس کی ہیلپ سے پڑھتی تھی, بٹ وہاں کے ٹیچرس کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ بلائنڈ بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے, انہیں کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں کا پتہ چلا تو ہم عزیز جہاں میں آئے. اس کے بعد یہاں پہ ہماری سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس دیا جاتا ہے, ہمیں گرومنگ کی جاتی ہے, اور پھر یہاں کا اسٹڈی سسٹم بہت اچھا ہے, اسٹڈیز بہت اچھی ہیں, اور ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے بلائنڈ کو. بچہ جب بلائنڈ ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کسی قابل نہیں ہے. ہمارے پاس بچے جب آتے ہیں, اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ماں باپ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا معذور ہے کہ میرے پاس 6 سال کا بچہ آتا ہے اور اس کو باپ نے اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا بھئی اس کو اٹھایا کیوں ہے, کہ جی اس کو نظر نہیں آتا. میں نے کہا آنکھ ٹانگیں تو ہیں نا, چل تو سکتا ہے, آپ اس کو چلائیں. اور ہمارے پاس اکثر بچے آتے ہیں وہ اپنے ہاتھ نہیں یوز کر سکتے, کیونکہ ان کو گھر میں کھانا بھی ماں باپ کھلاتے ہیں, مگر ہم جہاں پہ ان کو ٹرین کرتے ہیں, اور ہمارے بچے جو بالکل چھوٹے ہیں ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھاتے ہیں, بریل سکھاتے ہیں, تاکہ وہ کچھ کر سکیں. اور ہماری جو اورینٹیشن موبلٹی کی ٹریننگ ہے اس میں ہم ان کو فائن موٹر موومنٹ, گراس موٹر موومنٹ, ہاتھوں کی موومنٹ, یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم ان میں سیلف کانفیڈنس بلڈ کریں. جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیٹے اسٹریٹ چلو, میرا تو یہ ہے بچے فوجی کی طرح چلو, تو کیونکہ تم نے سیدھے چلنا ہے, اور تم سر اٹھا کے چلنا ہے, سر جھکا کے نہیں چلنا, اور سیدھے رہنا ہے, پاؤں اٹھا کے چلنا ہے. وی ٹریٹ دیم لائک نارمل چلڈرن, وی ڈونٹ ٹریٹ دیم ایز somebody special. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل بچے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اسپیشل بچے نہیں, they have special needs. اور میرے خیال میں ون آف دا مڈل ایسٹرن کنٹری وہ میوزک پڑھاتے ہی بچوں کو میتھمیٹکس ود میوزک ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم ان بچوں کو بھی میوزک سکھائیں گے, اور اس لیے ہم نے یہاں پہ ایک تو بینڈ رکھا جو کہ ہمارا بڑی پرائیڈ ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو میوزک کی کلاسز اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت کچھ بچے ہیں ان کی وائسز بھی بہت اچھی ہیں, وہ سنگنگ بھی بہت اچھا کرتے ہیں, تو ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. بچے جب اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں تو وہی بات سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنے میں یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں لائبریری ہونی بہت ضروری ہے. جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ آپ کو اتنا نالج نہیں دیتی. اگر آپ لائبریری ہوگی تو بچے اس سے ایکسٹرا نالج بھی لیتے ہیں اور وہ سیکھتے بھی ہیں. اور پچھلے سال ہم نے یہ کیا تھا کہ بچوں کو جب ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں تو جو ٹاپ پوزیشن والے بچے ہوئے ان کو ہم نے بریل بکس بنا کے پریزنٹ کی تھیں. بریل کی بکس ہم نے شروع سے, کیونکہ ہم نے کہا تھا بریل میں ایجوکیشن دیں گے اور بکس کے بغیر نہیں ہو سکتا, تو ہمارا شروع سے ہی تھا کہ ہم ٹیکسٹ بکس بچوں کو پرووائڈ کریں ایٹ ایوری لیول. تو وہ ہم نے بنانی شروع کی, اور ہمارے پاس ایسا تھا کہ ہم شروع میں اردو کی کتابیں نہیں تھے بناتے, انگریزی کی بناتے تھے. تو ہم نے کسی اور جگہ سے منگوانے کی کوشش کی اردو کی کتابیں,
مگر ان میں اتنی غلطیاں تھیں کہ میں نے وہ ساری کتابیں واپس کر دیں اور میں نے کہی اردو کی کتابیں ہم خود بنائیں گے. تو ہم نے اردو کی بھی بناتے ہیں اب اور ہم نے عربک کی بھی بناتے ہیں. قرآن مجید ہم نے کراچی میں ایک ہے نیشنل فاؤنڈیشن, ان سے لیے ہیں بریل کے تاکہ بچے وہ بھی پڑھیں. سو وی ٹرائی ٹو گیو دیم ایجوکیشن ان ایوری فیلڈ. ہم نے جب شروع یہ ٹرسٹ کیا تھا, میری بہن نے جب شروع کیا تھا, تو اس وقت ہمارے پاس بہت سے ایڈلٹس آئے تھے. ان کے لیے کتابیں پڑھنی بہت مشکل تھی. تو ہم نے ایف اے بی اے کی ریکارڈنگ کی تھی, کتابیں میٹرک کی بھی کی تھی, اور جو ایڈلٹس تھے ان کو وہ دی تھی کہ اگر آپ نے رائٹر کے ساتھ امتحان دینا ہے تو سن کے آپ سیکھ لیں اور اس کے بعد آپ رائٹر کے ساتھ امتحان دیں. تو وہ پھر ہم نے اس میں سٹوری بکس ایڈ کی اور چیزیں ایڈ کی تاکہ یہ بچے بھی کہانی سنتے ہیں, اس سے یہ ان کی وکیبلری بڑھتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان کا پروننسیشن انگلش کا اچھا ہوتا ہے. میرا نام مغیث ہے, مغیث احمد, اور میں کلاس 10th میں پڑھتا ہوں. ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے میں جب 10 سال کا تھا تو ایک ٹیچر نے جو ہے وہ میرے جو ہیڈ پہ ہے وہ ہٹ کیا تھا بکس کے ساتھ. تو آفٹر دیٹ میں جو ہوں وہ بلائنڈنس کا, میرے ریٹینا ڈیٹیچمنٹ ہو گیا, میں بلائنڈنس کا شکار ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے پاکستان میں ڈاکٹرز کا ایشو ہمیں آیا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیلڈ کے ہوتے نہیں تھے لیکن کہہ دیتے تھے ہم اسی فیلڈ کے ہیں. تو کچھ ڈاکٹرز نے 2 سال کافی جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ٹائم ضائع کیا. اس دوران اسٹڈیز بھی میری جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہو سکی. تو اس کے بعد میں ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں گیا جوہر ٹاؤن میں, جہاں پہ یعنی کہ کافی جو ہے وہ اویئرنیس کی کمی تھی بلائنڈ بچوں کے لحاظ سے. تو اس کے بعد 8-9 ماہ وہاں جانے کے بعد جب مجھے پورا اندازہ ہوگا کہ زندگی آگے کچھ نہیں ہے, تو پھر میں اس انسٹیٹیوٹ میں آیا سن 2012 میں. یہاں پہ آنے کے بعد مجھے پھر احساس ہوا کہ یعنی کہ وی آر ایکول, یعنی کہ ہم میں اور ایک عام بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. یا ایکچولی ایک فرینڈلی ماحول ہے سب سے پہلی چیز. ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ کافی جو ہے کانفیڈنس ہمارا یہاں ڈیولپ کیا جاتا ہے, پوسٹر, موبیلٹی, ٹریننگ, سارا کچھ یعنی کہ ہمیں ایک نارمل پرسن کے مقابلے میں یا اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے. جب ہم یہاں سے میٹرک کر کے جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے سائٹڈ پیئرس کے ساتھ کافی یعنی کہ ان سے زیادہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے. وی ڈونٹ چارج اینی ٹیوشن فی. وی پرووائڈ آل دا بریل مٹیریل, کمپیوٹر وغیرہ سب کچھ یوز جو ہے. پرکن مشین جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک مشین 1 لاکھ سے اوپر آتی ہے. ہم سب کو وہ آفٹر کلاس 5 وہ سب یوز کرتے ہیں. باقی جتنا بھی مٹیریل ہے, بکس وغیرہ, ہم ان کو فری دیتے ہیں. ان سے ہم صرف ٹرانسپورٹ کے چارجز لیتے ہیں اور وہ بھی منیمل. وہ اس طرح لیتے ہیں کہ ہم پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ آپ مہینے میں کتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں.
کوئی ہمیں 100 روپیہ دیتا ہے اور آتا ہے وہ شالامار گارڈن سے, کوئی ہمیں 200 دیتا ہے اور آتا ہے وہ رائے ونڈ سے. تو واٹ ایور دے کم فرام, ہم ان سے منیمم پیسے لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کا بچہ بالکل فری ہوگا تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ چلو صبح جائے گا آ جائے گا.